السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا ہم مکمل ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد حمدن سے ہے، الحمد اس کے اوپر الف لام لگایا تو اس سے یہ حمدن جو ہے یہ اس میں سے ایک پیش ختم ہو جائے گی، کیونکہ جب بھی کسی جگہ پہ آپ الف لام لگا کے کسی چیز کو بناتے ہیں تو وہ تنوین اس کی ختم ہو جاتی ہے، اس میں ایک ہی رہ جائے گا۔ تو الحمد ہر قسم کی تعریف، للہ اللہ کے لیے ہے، لام حرف جر اور اللہ اسم جلالہ جو ہے اس کے نیچے زیر ہے تو یہ ہو جائے گا حالت جر میں ہونے کی وجہ سے جار مجرور۔ تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب اللہ جو ہے اس کی آگے جو ہے ان کی تین قسم، یہاں پہ 1 2 3 4 جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ تو رب العالمین، اس لام زیر کی وجہ سے یہ رب ہے، یہ ربن ہونا چاہیے تھا لیکن اس کی وجہ سے یہ ربی بن گیا۔ اب رب العالمین، عالمین کا رب، یہ جو ہے یہ اضافت مرکب اضافی ہے، مرکب اضافی ہے، کیونکہ مرکب اضافی اس وجہ سے ہے کہ اس میں جو رب ہے یہ ایک عام لفظ ہے، اس کے اوپر الف لام نہیں لگا ہوا، اس کے علاوہ یہ ہلکا ہے، اس پہ تنوین نہیں ہے، اور عالمین جو ہے اس کے اوپر الف لام لگا ہوا، یہ خاص لفظ ہے، اور آگے عالمون کی یہ حالت جر ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، عالمین کے رب اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ الرحمن فعلان کے وزن کے اوپر، اس کا مطلب ہے کہ انتہائی زیادہ رحم کرنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ مالکی، مالک یوم الدین، تو یہاں پہ 2 دفعہ جو ہے مرکب اضافی ہیں، ایک تو مالکی جو مرکب اضافی یوم الدین کا، اور یوم الدین جو ہے وہ بھی مرکب اضافی ہے کیونکہ دین کے دن کا، دین کے دن کا، جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ یہاں پہ 2 مرکب اضافی ہیں، ایک یہ پورے کا پورا اور یہ علیحدہ بھی۔ تو مالک یوم الدین، تو ان سب کو جب ہم اکٹھا کریں گے تو ہمیں تمام تعریفیں، عالمین تمام جہانوں کے پالنے والے رب، انتہائی زیادہ رحم کرنے والے، ہمیشہ رحم کرنے والے، اور قیامت کے دن کے مالک اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے ایاک نعبد، ہم نے کہا تھا کہ یہ کا ہم نے نعبد کا سے نکال کے پیچھے کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے ساتھ ایا لگانا پڑا، اور اس کے بعد ہم صرف تیری ہی ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ دونوں فعل مضارع کے صیغے ہیں، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں، اور نون کی وجہ سے اس کا ترجمہ ہم ہوگا، اس میں بھی نون کی وجہ سے اس کا ترجمہ ہم ہوگا۔ اس کے بعد جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ ساری اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کر دیں، اللہ تعالیٰ کی ہم نے عبادت کا وعدہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا وعدہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں ایک دعا سکھائی ہے۔ دعا یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، آپ ہمیں ہدایت دیجئے سیدھے راستے کی طرف۔ الصراط المستقیم جو ہے یہ مرکب توصیفی ہے۔ صراط کی جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایسا رستہ ہو جس جو کہ ہمیشہ سیدھا رہنے والا ہو، اور جو ہمیں سیدھے جو ہمیں اللہ تعالیٰ اور نبی وسلم کی جو سنت ہے اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں ہدایت دیجیے۔ اس کے بعد یہ صراط جو ہے اس کا بدل ہے، یہاں پہ یہ صراط، اور ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ اس صراط کی سے کیا مطلب ہے ہمارا، یہ نہ ہو کہ اس میں کوئی جو ہے اس کا مطلب کیا بنتا ہے، اس کا مطلب صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین، الذین کا رستہ، یہ بھی مرکب اضافی ہے، الذین کا رستہ جن کے اوپر آپ نے انعام کیا، اور ان کا رستہ نہیں، غیر صراط المغضوب، تو صراط غیر المغضوب یا غیر صراط المغضوب علیہم، ان کا رستہ نہیں جن پہ آپ نے غضب کیا، ولا صراط الضالین، اور نہ ہی صراط ضالین کا، تو ضالین کا صراط نہیں، تو مغضوب کا صراط بھی نہیں، ضالین کا صراط بھی نہیں، بلکہ صراط ان لوگوں جن کے اوپر آپ نے انعام کیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس دعا کا جو ہم نے دعا کی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور اس پہ ہم نے دعاؤں کی آگے جو ہے وہ شرطیں بھی بیان کر دی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا جو جواب دیں گے وہ سورہ بقرہ کی پہلی 2-3 آیات کے اندر ہے۔ تو انشاءاللہ جب ہم وہ شروع کریں گے تو ہمیں اس سے اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب کیسے دیا ہے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔